الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے ان کی کبھی سفارش نہ کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کیونکہ ان کو میں غرق کر کے رہوں گا، ہلاک کر کے رہوں گا، وہ یقیناً ہلاک ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اب وقت آن پہنچا، سب ایمان والوں کو کشتی کے اندر سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ وَفَارَ التَّنُّورُ، جس تنور میں عورتیں روٹیاں لگاتی ہیں اسی تنور سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نکالا، وہ تنور پانی سے ابلنے لگا، پانی پھیلتا گیا۔ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے طوفان کو بھیجنے کے لیے، پانی کے عذاب کو بھیجنے کے لیے آسمان سے بادل کو نہیں بھیجا، بادل کے اندر سے پانی کو نہیں برسایا، موسلادھار بارش کی صورت میں، قطرات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پانی کو نہیں برسایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اس بارش کے پانی سے بھی نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا غضب اتنا سخت تھا، اتنا زیادہ تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، ان دروازوں کے اندر سے موسلادھار پانی نکلنے لگا، تیزی سے پانی نکلنے لگا، آسمانوں سے بھی تیزی سے پانی کو برسایا، زمین کے اندر سے ہم نے چشموں کو ابال دیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین سے اتنا پانی نکالا کہ پوری روئے زمین کو چشمہ بنا دیا۔ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کے روئیں روئیں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے چشمہ بنا دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی تیرنے لگی، ایمان والے کشتی کے اندر سوار ہو چکے تھے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو کہ وہ کشتی سے باہر کھڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ آج کشتی میں سوار ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو سامنے اونچا پہاڑ کھڑا ہے، اونچی چوٹی والا پہاڑ کھڑا ہے، میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ کی چوٹی مجھے اللہ کے عذاب سے، پانی کے طوفان سے بچا لے گی۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم،
حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کیونکہ آج کے دن اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اتنا زیادہ ہے۔ آج کے دن اس پانی کے طوفانوں سے، پانی کی موجوں سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جیسے ہی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، ابا جان میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ کی چوٹی مجھے اس عذاب سے بچا لے گی، پانی کے موجوں سے بچا لے گی۔ جیسے ہی یہ بات کہی، فوراً وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو فوراً ایک موج آئی کہ اس موج نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اٹھایا اور تنکے کی طرح بہا کر لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ٹانگوں کو اوپر کر دیا اور سر کو نیچے کر دیا۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا پانی کی طوفانوں کے اندر، پانی کی موجوں کے اندر غرق ہو رہا ہے، فوراً باپ کی شفقت، باپ کی محبت، پدری شفقت نے جوش مارا، فوراً کہا، یا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، اے نوح انہو لیس من اہلک، یقیناً یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرے اہل میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل صحیح نہیں، کیونکہ یہ ایمان لے کر نہیں آیا، کیونکہ ایمان کو اس نے قبول نہیں کیا۔ اسی لیے آج کے دن میرا فیصلہ ہے، جو بھی ایمان لے کر نہیں آیا اس کو غرق کر کے رہوں گا، تباہ اور برباد کر کے رہوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا تھا، اللہ تعالیٰ کو علم تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوگا، تباہ اور ہلاک ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح ظالموں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں کبھی سفارش نہ کرنا، کیونکہ وہ غرق ہو کر رہیں گے۔